اللہ کی رحمت کا سایہ تحریک کے سر پر ہے چھایا، تحریک نے ایک بستی میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں نیو ایم اے جناح روڈ پر جماعت اسلامی کے تحت عظیم الشان ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان، نائب امراء جماعت اسلامی کراچی ڈاکٹر اسامہ رضی اور ڈاکٹر واسع شاکر نے خطاب کیا۔ کنونشن میں شریک ورکرز نے پرجوش نعرے لگا کر امیر جماعت اسلامی کا استقبال کیا۔ مسجد کی محرابوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ حکومتوں کی نااہلی اور بے حسی سے کراچی مسائل کی آماجگاہ اور جرائم کا گڑھ بن گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمران پارٹیوں کی بلدیاتی انتخابات سے فرار کی کوشش ان کی شکست کی واضح علامت ہے۔ حکمران طبقہ لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا ہے۔ آج اس ملک میں جھوٹ کی سیاست ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ آپ چاہے دوربین لے کر سچ کی تلاش کرے، ان سیاستدانوں میں آپ سچ تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے ملک کے سیاستدان ہے جس سے توشہ خانہ محفوظ نہیں ہے، جس سے ملک کا خزانہ محفوظ نہیں ہے، جس سے ایک خط سائبر کے نام سے ایک چٹھی محفوظ نہیں ہے۔ تو جو حکمران قوم کے بیت المال کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ قوم کی ایٹمی صلاحیت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ جغرافیہ کی حفاظت کیسے کرے گا؟ ان لوگوں کی موجودگی میں ہمیں کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے قوم کو تقسیم کیا، رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پر انہوں نے قوم کو تقسیم کیا، مسلکوں کی بنیاد پر، اور آج بھی آپ کی ایوانوں میں آپ کے خاطر قانون سازی نہیں ہو رہی ہے۔ مغربی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہی ایوان ہے جنہوں نے ایف اے ٹی ایف کے تمام قوانین بغیر کسی تبدیلی کی منظور کروائے، اور ان تمام سیاسی جماعتوں نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم بل اتفاق اس کا ساتھ دیا۔ ابھی ٹرانسجنڈر ایکٹ لایا گیا اور پاس کروایا گیا۔ کس نے لایا؟ کیا قوم نہیں جانتی؟ باہر کی این جی اوز کے کہنے پر پیپل پارٹی کا نمائندہ، مسلم لیگ کا نمائندہ، پی ٹی آئی کا نمائندہ اور ایم کیو ایم کے نمائندوں نے متفقہ طور پر ٹرانسجنڈر بل اسمبلی میں پیش کیا، سینٹ سے پاس کروایا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اب تو کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ امریکی این جی اوز نے 1 ارب اور 11 کروڑ روپیہ اس مقصد کے لیے رکھے ہیں۔ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات سے قبل بھی عوام کے حقوق کے لیے طویل جدوجہد کی ہے۔ کراچی کے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہی ہے۔ عوام کی اصل خدمت ان میں شعور کی بیداری ہے۔ اس لیے ہم نے جہاں خدمت کا کام کیا ہے وہیں اس میسج کو بھی عام کیا ہے کہ عوام الناس کی اصل خدمت یہ ہے کہ ان کو ان ظالموں سے نجات دلائی جائے، ان کے اندر شعور پیدا کیا جائے، اور جو اربہ روپے ان کے جیبوں میں ان کے پیٹوں میں جا رہے ہیں اس کو چھین کر عوام کے اوپر لگایا جائے۔ اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی خدمت کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدمت خلق کا تصور بھی لوگوں کے ذہنوں میں واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نظام کو چلانے والے طاقتور لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ بھی ان غریبوں کے پیسے ہیں، ان مجبوروں کے پیسے ہیں، اس ملک کے رہنے والوں کے پیسے ہیں۔ یہ ڈوبتے اس لیے ہیں کہ یہ لوگ ان کو ڈبوتے ہیں، یہ اس لیے جو ہے برباد ہوتے ہیں کہ یہ برباد کرنے والے چند لوگ ہیں کہ جو پوری قوم کو برباد کر کے رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف بھی اٹھنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی خدمت خلق ہے، اور الحمدللہ یہ میسج بھی ٹریول کیا ہے، اور اب پورے پاکستان کی سطح پر الحمدللہ امیر جماعت اسلامی پاکستان کی رہنمائی میں، نگرانی میں، بلکہ خود آپ شریک ہوتے رہے اس پورے ریلیف کے کام میں۔ جس وقت میڈیا کے اوپر سیلاب کا کوئی تذکرہ ہی موجود نہیں تھا،
اس وقت محترم امیر جماعت بلوچستان کا دورہ کر رہے تھے، جنوبی پنجاب کے گاؤں گاؤں جا رہے تھے. یہ تذکرہ تو میڈیا پہ بوقت ضرورت جو ہے وہ شروع کروایا گیا، اور حکومت نے بھی سوچا کہ چلیں اب دھندے بازی بھی کرنی ہے اور الیکشن سے بھی جان چھڑوانی ہے تو اسی کو موضوع بنایا جائے. ان کا مزید کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کے خلاف ریفرنڈم میں بھی عوام سے بھرپور رابطہ رہا. اس عوامی مہم کو مزید تیز کیا جائے گا اور بلدیاتی انتخابات سے کسی کو فرار کا موقع نہیں دیں گے. ورکرز کنونشن میں جماعت اسلامی کے دیگر رہنما، کارکنان، بزرگ اور نوجوانوں سمیت ہر عمر کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی.